ایک شعر گنگنایا کرتے تھے، پھول کیا ڈالو گے تم تربت پر میری آ کر، پھول تم کیا ڈالو گے تربت پر میری آ کر، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ تم تمنا کر رہے ہو کہ بابا مرے گا، قبر بنائیں گے، پھول ڈالیں گے، چادر اڑائیں گے، چادر ڈالیں گے، تو یاد رکھو کہ میری موت اس حالت میں ہوگی، ایسی جگہ پر ہوگی کہ تمہیں مٹی ڈالنے کا بھی موقع نصیب نہیں ہوگا، تم مٹی بھی نہیں ڈال سکو گی۔ اور یہی ہوا، حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، پانی جہاز اس زمانے میں چلتا تھا، پانی جہاز ہی کے اندر حضرت والا کا وصال ہو گیا، اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ اس حال میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی لاش کو پانی کے حوالے کر دیا جائے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے، اتنے بڑے کامل بزرگ تھے کہ حکومت ہند نے اور حکومت سعودیہ نے 6 مہینے اپنے تمام جہازوں کو وفدوں کو بھیج دیا ان کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن کہیں ان کی لاش مبارک میسر نہیں ہو سکی، مل نہیں پائی۔ اب اللہ بہتر جانتے ہیں ان کی لاش کا کیا ہوا، کسی مچھی نے کھایا یا فرشتوں نے اٹھا کر دفن کیا، تجہیز تکفین کی، واللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے دوست۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین اہل اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، دنیا کے جانے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت بلگامی علیہ الرحمہ کے تعلق سے بھی ایسے ہی ہوا کہ جب تک وہ تھے قدر نہیں تھی، جنہوں نے قدر کی وہ ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے کچھ پا لیا، اور جنہوں نے قدر نہیں کی انہوں نے اپنے آپ کو گوا دیا۔ اب وہ پچھتاتے ہیں، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ ہمارے شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب پچھتانے جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتائے کیا ہوگا؟ اب پچھتانے سے یعنی کچھ نہیں ملتا۔ جب موقع تھا تم نے اپنے موقع کو غنیمت نہیں سمجھا، اس موقع کو یوں ہی گوا دیا، یوں ہی گزار دیا، تو اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو، آج بھی جو اہل اللہ، اہل علم ہے، اہل دل ہیں، جو ہمیں مل رہے ہیں، ہم ان کی قدر کر لیں۔ ایک وقت وہ آئے گا ہم ان سے بھی محروم ہو جائیں گے، ہم ان سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ ہمارے درمیان ہماری سوچ، ہماری تھنکنگ یہ بن گئی ہے کہ نہیں، اب تو ایسے اہل اللہ نہیں رہے جیسے بایزید بستامی تھے، جنید بغدادی علیہ رحمہ تھے، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ تھے، خواجہ اجمیری معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایسے بزرگ، ایسے اللہ والے آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کے ہاتھ پر ہم توبہ کریں گے، ان کی مجلسوں میں ہم جائیں گے۔ تو دوستو بتاؤ، اب ایسے یہ احباب ملیں گے، یہ مشائخ ملیں گے؟ جو چلے گئے وہ چلے گئے، اب ان کا کوئی بدل نہیں ملے گا آپ کو۔ اب حضرت مولانا اسماعیل صاحب قاسمی نور اللہ مقدر چلے گئے، اب ان کا بدل ملنا بھی مشکل ہے، نعم البدل تو دور کی بات ہے دوست، لیکن جب تک تھے تو ان کی بھی قدر نہ ہوئی۔ اب یقیناً پچھتاتے ہوں گے حبلی کے احباب بھی، کاش قدر کر لی ہوتے۔ ایسا بے باک عالم دین حق، گو عالم دین زمانوں میں برسوں میں پیدا ہوتا ہے دوست۔ انہی مشائخ اکابرین میں سے ہمارے حضرت بلگامی علیہ رحمہ تھے۔
لوگوں نے اس زمانے میں بہت پھر اعتراض بھی کیا، جب حضرت کو اللہ نے عروج دیا، مقبولیت دی، عوام میں بھی، خواص میں بھی، علماء طبقے میں بھی، تو لوگوں نے الزام بھی لگایا۔ لوگوں کی عادت ہے، انسانوں کی عادت ہے، نہ کسی کی عزت ہضم ہوتی ہے، نہ کسی کا عہدہ ہضم ہوتا ہے، نہ کسی کا پیسہ ہضم ہوتا ہے، تو اس کے بعد میں کچھ نہ کچھ کیوں نہیں نکالنا شروع کرتے ہیں، یا تو الزامات لگاتے ہیں یا بہتان لگاتے ہیں، ان کی ایپ کو ہی تلاش کرتے ہیں۔ تو جب حضرت نعمان رحمہ کی منشا کے مطابق اور ان کے حکم کے مطابق حضرت نے بیت الارشاد کا سلسلہ شروع کیا، تو ان کے بارے میں پھر لوگوں نے یہ الزام اٹھانا شروع کیا اور لوگوں کو بہکانا بھی شروع کیا کہ کن کے پاس جا کر بیت ہو رہے ہیں، وہ تو پینے والا ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ لیکن دوستو، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلیل کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کا دینے والا بھی رب اور ذلت کا دینے والا بھی رب ہی ہے۔ ٹیچنگ کے زمانے میں سروس کرتے ہوئے ہمارے حضرت علی رحمٰ نے سوچا کہ یہ تو دنیاوی علوم سے میں الحمدللہ بالکل فارغ ہو گیا ہوں اور مجھے سرٹیفکیٹ بھی مل گئی ہے، جواب بھی مل گیا ہے، لیکن دینی علم کا کیا؟ تو بیلگامی کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین تھے، مولانا قطب اللہ صاحب، فیض آباد یوپی کے ہی رہنے والے۔ حضرت نے ان کو اپنا استاد بنایا، ان کی خدمت میں جا کر ساری کتابیں از اول تا آخر پڑھی ہے۔ براہ راست اگرچہ کسی ادارے میں نہیں پڑھے، مدرسے میں نہیں پڑھے، لیکن انفرادی طور پر حضرت نے جا کر پوری کتابیں ان سے پڑھی ہیں، اور ماشاءاللہ عالم دین مکمل ہو گیا۔ پوری بخاری شریف ان کے بعد جا کر پڑھی تھی۔ پھر اللہ نے وہ مقام بھی عطا فرمایا بزرگوں کی صحبت سے اور کتابوں کے مطالعے سے کہ ایک دو نہیں 18 کتابوں کے وہ رائٹر بنے۔ 18 کتابیں حضرت بیلگامی علیہ السلام نے لکھی ہے دوستوں۔ اس میں سے سب سے زیادہ مقبول کتاب ان کی تزکیہ احسان اکابر تبلیغ، یہ کتاب ہے حضرت کی، جو حضرت مولانا پیر طلحہ صاحب سہارنپوری رضی اللہ عنہ نے کئی ہزاروں کی تعداد میں حضرت سے منگوا کر وہاں خانقاہ میں تقسیم کرتے تھے۔ آنے والی جماعتوں کو، آنے والے علماء کو، طلباء کو، سب کو دیتے تھے ہدیہ۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیلا کی دیولا کی، مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز میں رہتے ہوئے انہوں نے تقسیم کی کتابوں کو منگا کر یہ حقیقت حال امت کے سامنے آئے کہ دعوت کا اور ذکر کا کتنا جوڑ ہے۔ جیسے کہ علم اور ذکر کو دونوں کو ایک ساتھ میں جوڑا ہے بانی تبلیغ مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 3-4 بزرگوں کے مشورے سے۔ تو ایسی دعوت کا اور ذکر کا کتنا جوڑ ہونا چاہیے، کتنا جوڑ ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر یہ نہیں، اس کے بغیر یہ نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے خط لکھا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ حضرت ذکر ضروری ہے یا گشت ضروری ہے، ذکر ضروری ہے یا تبلیغ ضروری ہے؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط کے جواب میں لکھا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ، کھانا ضروری ہے یا پانی ضروری ہے؟ دونوں ضروری ہے نا۔ پانی کے بغیر کھانا ہضم ہوگا نہیں ہوگا۔ پھر ان کا خط آیا، جواب آیا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، تو حضرت نے پھر جواب لکھا کہ بھائی جیسے بغیر پانی کے کھانا ہضم نہیں ہوتا اور نہیں ہوگا، ایسے ہی بغیر ذکر اللہ کے تمہاری تبلیغ ہضم نہیں ہوگی۔ تبلیغ کرو گے، ادھر دل کے اندر کبر آئے گا، انانیت آئے گی، تکبر آئے گا، گھمنڈ آئے گا، میں بھی کچھ ہوں۔ خود بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے دوستو۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت کتاب ہے جو کہ مولانا منصور نعمانی کی لکھی ہوئی ہے، وہی اس کے رائٹر ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں میدان جاتا تھا، میرے ساتھ علماء ہوتے تھے، فقہاء ہوتے تھے، ذاکرین ہوتے تھے۔ ان تمام کے باوجود جب میں لوگوں سے دعوت ہی کی نسبت پر، دین ہی کی نسبت پر ملتا تھا،
تو ان تمام کے ملنے کی وجہ سے میرے دل کے اوپر ایک طرح کا گرد و غبار جم جاتا تھا، ایک طرح کا گرد و غبار آ کر بیٹھ جاتا تھا، میرا دل سیکل ہو جاتا تھا، بوجھل ہو جاتا تھا۔ میں اس گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے میوات سے واپسی پر بغل والی مسجد میں نہیں آتا، بلکہ میں ڈائریکٹ رائے پور کی خانقاہ میں جاتا ہوں۔ یہ رائے پور سہارنپور سے آگے 40 کلومیٹر آگے دور ہے۔ اس خانقاہ کے اندر بہت بڑے مشائخ اللہ والے اس زمانے سے لے کر رہے ہیں اور آج بھی ہیں، اور یہ خانقاہ گویا کہ ہندوستان کے اعتبار سے مرجع خلائق رہی ہے دوستو۔ تو وہاں بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ڈائریکٹ وہاں سے میوات کی واپسی پر رائے پور جاتا، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں ہوتے تو میں ان کے پاس 3 دن 10 دن 5 دن گزارتا۔ ان کی صحبت کے پانی سے جب دل کو غسل دے دیتا تو پھر میرا دل اپنی کیفیت پر اپنی حالت پر آ جاتا۔ اور اگر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہوتے خانقاہ میں وہاں رائے پور کے اندر، پھر بنگلے والی مسجد میں آ کر میں 3 دن کا اعتکاف کرتا، اور 3 دن کے اعتکاف کرنے کے بعد پھر حضرت باہر آتے، پھر سارے قرآنوں کو جوڑتے، پھر فرماتے تھے دیکھو بھائی، میں دین ہی کی نسبت پر، دعوت ہی کی نسبت پر، تبلیغ ہی کی نسبت پر میوات جاتا ہوں، ابھی بھی گیا تھا، لیکن میرے ساتھ میں علماء ہوتے ہیں، فقہ ہوتے ہیں، ذاکرین ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کے ملنے جلنے کی وجہ سے، لوگوں کو دعوت دینے کی وجہ سے دل کے اوپر گرد و غبار جم جاتا ہے، دھول جم جاتا ہے، اور دل کے اندر میری کیفیت بدل جاتی ہے، میرے دل کی، میرے اندر بھی کبر آ جاتا ہے۔ اس دھول کو گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے میں رائے پور جاتا ہوں، حضرت رائے پوری ہوتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں آ کر یہاں پر بنگلے والی مسجد میں 3 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، اور 3 دن کے اعتکاف کے پانی سے جب تک کہ دل کو غسل نہیں دیتا میرا دل اپنی حالت پر، اپنی کیفیت پر نہیں آتا۔ تم نہ جانے دین ہی کی نسبت پر گئے ہوگے، تم نہ جانے کس کس کی ملاقات کو گئے ہوگے، پھر جب میرے دل کی کیفیت یہ ہے تو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ پھر حضرت آگے لکھتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے دل کی طرف توجہ نہیں کی، صرف ظاہراً محنت کرتے رہے، تو ظاہری اعتبار سے محنت کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ ظاہر تو بنتا جائے گا، لیکن دل تمہارا اتنا گندا ہوگا اور دل کی تمہاری کیفیت ایسی ہوگی کہ پارلیمنٹ کی سیاست سے بھی بدتر تمہارا دل ہو جائے گا۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، حضرت جی کے خود ملفوظ ہیں کہ اگر تم نے اپنے دل پر محنت نہیں کی تو تمہارا دل اتنا بگڑے گا کہ پارلیمنٹ سے بھی بدتر سیاست تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی، تمہارے زندگیوں میں آئے گی۔ حالانکہ وہ تو خیر کا زمانہ تھا دوستوں، تو جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی یہ کیفیت ہے تو پھر ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی لیے بیت الارشاد کا سلسلہ آج سے نہیں، سرکار دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے یہ سلسلہ ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں رہو۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا اس زمانے میں کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، تو یہ سچ کب تک رہیں گے؟ یہ اللہ والے کب تک رہیں گے؟ یہ اہل بیت کب تک رہیں گے؟ اللہ والے تھے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا جب تک قرآن رہے گا تب تک اللہ والے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت قرآن کی آیت ہے، کسی اور کتاب کی نہیں ہے، بائبل کی نہیں ہے، تورات کی نہیں ہے،
جن کتابوں کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اس میں نہیں ہے، قرآن میں ہے، اور قرآن کا حکم، قرآن کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک اہل اللہ باقی رہیں گے، اہل اللہ سے دنیا خالی نہیں ہوگی۔ انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا ہے لیکن ولیوں کا سلسلہ دوستوں بند نہیں ہوا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو قیامت تک کے آنے والے بندوں کی اصلاح کروانی تھی، اس لیے اللہ پاک نے سلسلے کو بند کر کے علماء کے کندھوں پر یہ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا، اہل دین کی ذمہ داریوں کندھوں پر اس ذمہ داری کے بوجھ کو ڈالا ہے، اس لیے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو قرآن کا نے کیا فرمایا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن انسان کو نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی، اس کو جو کام آنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، صاف ستھرا دل، مجا ہوا دل، آئینے کے مانند جس کا دل ہوگا، جس دل کے اوپر داغ نہیں ہوگا، دبا نہیں ہوگا، ہے نا، کوئی کالا نشان لگا ہوا نہیں ہوگا، ماسوا کی محبت نہیں ہوگی، غیر اللہ کا یقین نہیں ہوگا، جس دل کے اندر غیبت نہیں ہوگی، چغل خوری نہیں ہوگی، دشمنی نہیں ہوگی، عداوت نہیں ہوگی، حب جاہ نہیں ہوگا، حب مال نہیں ہوگا، ان تمام عیوب سے جس کا دل پاک اور صاف ہوگا، اس دل کی قیمت اللہ رب العزت لگا ہے۔ اللہ من اللہ قلب سلیم، اللہ نے کہا ہے قلب سلیم لے کر کے آنا، مجا ہوا صاف ستھرا دل، اور مال کی بھی اللہ نے نفی کی ہے، اولاد کی بھی نفی کی ہے۔ کیوں؟ یہ دو چیزوں ہی کی وجہ سے انسان باغی بنتا ہے، سرکش بنتا ہے، نافرمان بنتا ہے، عیش پرست بنتا ہے، نفس پرست بنتا ہے دوستو۔ پھر اس بندے کے اندر حیوانیت، شہوانیت، شیطانیت آتی ہے، قانونیت آتی ہے، شدادیت آتی ہے، فرعونیت آتی ہے، ایک تو مال کی بنیاد پر، ایک اولاد کی بنیاد پر۔ جب کثرت کے ساتھ اولاد ہوتی ہے تو اولاد کا گھمنڈ آتا ہے، پھر کسی مظلوم کے سامنے، کسی بیوہ کے سامنے چھاتی ٹوک کر کھڑا ہے، کہتا ہے تجھے معلوم بھی ہے میرے اتنے بچے ہیں، میری اتنی اولادیں ہیں، تیرا 2 منٹوں سیکنڈوں میں چکتی بنا دوں گا میں، میرے اولاد تجھے بنا دے گی۔ یہ انانیت آتی ہے بندے کے اندر، اسی لیے اللہ نے اولاد کی نفی کی ہے کہ اگر تم نے اولاد کے بلبوتے کسی مظلوم پر ظلم کیا ہوگا، کسی بیوہ پر ظلم کیا ہوگا، کسی یتیم کا مال ہڑپا ہوگا اور کسی پر ناحق ظلم کیا ہوگا، تو یاد رکھو یہ اولاد بھی کہ وہ قیامت کے میدان میں تمہیں کام نہیں آئے گی۔ اور اگر مال کی وجہ سے کہ میں کروڑ پتی ہوں، اربوں پتی ہوں، لکھ پتی ہوں، تو مال کی بنیاد پر کسی پر تم نے ظلم کیا ہوگا۔ آج وہی دور تو چل رہا ہے نا، غریبوں پر ظلم، یتیموں پر ظلم، بیواؤں پر ظلم، یتیموں کا مال ہڑپ، ہے نا، یتیموں کا تو کیا بیت المال کا بھی مال ہڑپ، علماء پر ظلم، ائمہ پر ظلم، اماموں پر ظلم، مؤذنوں پر ظلم، سب پر ظلم ہی ہو رہے۔ تو ہم ظالم بن گئے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہم پر بھی ظالم حکمران کو مسلط کر دیا ہے۔ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، اور اللہ نے ہماری اصلاحی کے لیے پھر ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ فرماتا ہے أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، میری وجہ سے نہیں ہے، میں ظالم نہیں ہوں، لیکن جب تم بھی میرے نافرمان بن گئے، باغی بن گئے، شقی بن گئے، بدبخت بن گئے، نافرمان بن گئے، غدار بن گئے، دھوکے باز بن گئے، رشوت کھانے والے بن گئے، جھوٹ بولنے والے بن گئے، آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے بن گئے، نفس کا غلط استعمال کرنے والے بن گئے، مال کا غلط استعمال کرنے والے بن گئے، ہم نے جس چیز کے لیے تم کو بھیجا تھا اس کے خلاف ورزی کر کے تم نے نفسانی زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے ہم نے تمہاری عقل کو ٹھکانے پر لگانے کے لیے ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ساری انسانیت کے دل اللہ کی مٹھی میں ہے، چاہے وہ ہند کا بادشاہ ہو، سعودی کا بادشاہ ہو، دبئی کا بادشاہ ہو، کسی جگہ کا بھی ہو،
یہ بادشاہ بڑا نہیں، اس سے بڑا، ان بادشاہوں سے بڑا اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ جب قومیں باغی بن جاتی ہیں تو اللہ رب العزت ایسے نافرمانوں کو مسلط کر دیتے ہیں دوستو ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری عقلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہاں بھی اللہ نے ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ان ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تمہارے بدعمالی کی وجہ سے، بدنگاہی کی وجہ سے، برے کرتوت برے اعمال کی وجہ سے ہم نے پھر تمہارے لیے ایسا نظام بنا دیا ہے۔ اگر یہ مسلمان اہل ایمان اللہ کے فرما بردار بن جائے، خدا کی قسم کیا طاقت ہے کسی حکومت کی، کیا طاقت کیا مجال ہے کسی بھی بڑے سے بڑے اربپتی اور کھربپتی کی کہ کوئی ہم پر انگلی اٹھا کر دیکھ لے۔ لیکن ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کیا، سنتوں کو پامال کیا، احکامات خداوندی کو بس کچھ ڈالا، احکامات خداوندی کو پامال کیا، تو اللہ رب العزت نے ہمارے سروں پر ایسے کو مسلط کر رکھا ہے دوستوں۔ ان کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں نہ تم کو تمہارا مال بھی کام نہیں آئے گا اور تمہاری اولاد بھی کام نہیں آئے گی اگر تم نے اولاد کے بلبوتے یہ ناحق کیا ہوگا تو، میرے احکامات کے خلاف تم نے زندگی بسر کی ہوگی تو، اور نہیں تمہارا وہ مال۔ اس لیے کہ دوستو مال تو دنیا میں بھی انسان مال کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان کے سارے کام نہیں بنتے، قیامت میں تو دور کی بات ہے۔ دنیا میں آپ کے پاس میں مال ہے، مال کی وجہ سے آپ گرم نرم بستر تو خرید سکتے ہیں لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتے۔ مال کی بنیاد پر آپ چشمہ تو خرید سکتے ہیں لیکن آنکھوں کی بینائی نہیں خرید سکتے۔ مال کی بنیاد پر آپ شباب تو خرید سکتے ہیں، داڑھی کو کالی تو کر سکتے ہیں لیکن جوانی نہیں لا سکتے، جوانی دوبارہ نہیں آئے گی۔ شباب خرید سکتے ہیں لیکن غذا خرید سکتے ہیں، شباب نہیں خرید سکتے، جوانی نہیں خرید سکتے دوستو۔ مال کی بنیاد پر آپ دوائی تو خرید سکتے ہیں لیکن صحت نہیں خرید سکتے۔ مال کی بنیاد پر آپ کتابیں خرید سکتے ہیں، بڑی سے بڑی لائبریریاں قائم کر سکتے ہیں لیکن آپ مال کی بنیاد پر علم نہیں خرید سکتے۔ تو جب مال کی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی سارے کام نہیں ہوتے دوستو، قیامت میں تو سارے کام کب ہوں گے؟ اس لیے اللہ نے ان دونوں چیزوں کی نفی کی ہے اور یہ فرمایا کہ ان کی وجہ سے تمہارے مسئلے حل نہیں ہونے والے ہیں۔ جب تمہارا دل صاف و شفاف ہوگا، الا من اللہ جو قلب سلیم کا مصداق ہوگا، ہم ایسے دل کی قیمت لگائیں گے اور ایسے دل والوں کو ہم کامیاب کریں گے دوستو۔ اور یہ دل بنتا کب ہے؟ اس پر محنت کرنی پڑتی ہے دوستو۔ سارے مشائخ، سارے قابلین، سارے اللہ والے جو اس معیار تک پہنچے، اس مقام تک پہنچے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ذات پر محنت کی ہے، اپنے آپ کو مٹایا ہے، کھپایا ہے۔ آج ہمارے لیے بہت آسان ہے ایمان کو نہ جانے ہم کیا سے کیا بک دیتے ہیں، کیا سے کیا کہہ ڈالتے ہیں۔ مؤذنوں کو ہم کیا حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اماموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امام اگر آگے پیچھے ہو جائے 1 منٹ 2 منٹ کے لیے تو وبال کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی بشر ہے، اس کے پیچھے بھی بچے ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کے گھر میں بھی سلنڈر کا مسئلہ ہے، لائٹ کا مسئلہ ہے، بچوں کی بیماری کا، ٹیوشن کا، پڑھائی کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارا حال کے ساتھ میں کیا ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ اور ایک وہ ہے ماضی تقریر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آئے ہوئے مہمانوں کی غلاظت کو صاف کر رہے ہیں، سنلاس کو صاف کر رہے ہیں اور اپنے سر کو اٹھا کر لے جا کر باہر جنگلوں میں اس گندگی کو ڈال رہے ہیں۔ کیا آج کا متولی، آج کا ذمہ دار، آج کا گرستی یا آج کا کوئی مقتدی مسجد کے بیت الخلاء کو صاف کرتا ہے؟ بیت الخلاء تو دور کی بات ہے، کیا مسجد میں آ کر جھاڑو لگاتا ہے؟ کیا ہمیں ماننا نہیں ہے دوستو؟ ہمیں قبر میں نہیں جانا ہے، ہمیں نیکی نہیں چاہیے؟ اگر مسجد بیچارہ کبھی بھولے بھٹکے سے بھول گیا کسی جگہ کی گندگی کو، نہ جانے کتنے امبار کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیسی کیسی زبانیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
اور ایک وہ ہے سعودی کا بادشاہ، اپنے آپ کو کیا لکھتا ہے؟ متولی نہیں لکھتا، چیئرمین نہیں لکھتا، خادم حرمین شریفین لکھتا ہے دوستو۔ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس کے ماہانہ اس بیت اللہ کے اوپر، مسجد نبوی کے اوپر، لیکن کبھی اپنے آپ کو آ کر ایسے چیلنج نہیں کرتا جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے ہم ظلم کرتے ہیں اماموں کے ساتھ۔ اگر امام نے میری نہیں مانی، چلو مسلح چھوڑو یہاں سے۔ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے لطیفہ۔ اس زمانے میں تو کہا گیا تھا ریٹائرمنٹ کو لوگ امام رکھتے تھے، ریلوے ریٹائر ہو گیا اس کو امام رکھ لیا، ہے نا، اسکول سے ریٹائر ہو گیا اس کو مؤذن رکھ لیا۔ اب وہ بیچارے ریٹائرمنٹ امام تھے، کچھ ہی صورتیں ان کو یاد تھی۔ سورہ یوسف ہمیشہ وہ پڑھتے تھے، اور سورہ یوسف میں ہمیشہ تذکرہ کس کا کن کا ہے؟ حضرت یعقوب کا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے۔ فجر کی نماز میں بیچارے وہ ہمیشہ اکثر و بیشتر ان آیتوں کو پڑھتے تھے۔ ایک ترشکی تھا پٹھان، اس نے امام صاحب کا کہا، امام صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ ہمیشہ فلاں فلاں کا نام لیتے ہیں، یعقوب کا، یوسف کا، اسماعیل کا نام لیتے، میرا نام کیوں لیتے نہیں؟ اور یاد رکھو اگر کل فجر کی نماز میں میرا نام نہیں آیا تو یہاں سے تم کو میں 1 2 3 یہاں سے نکلنا پڑے گا، تم کو مسلح خالی کرنا پڑے گا۔ اب بیچارہ امام رات بھر نیند بھی بیچارے کی اڑ گئی، بچے بھی زیادہ تھے، پریشان رہا، رات بھر سوچتا رہا کیا کروں، کیسے اس کا نام لوں۔ اس نے عقل چلائی، دماغ چلایا، فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا بیچارہ امام۔ اس نے فاتحہ کے بعد سورہ رحمان شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پیچھے کھڑے ہیں توڑے پٹھان، خطرے پڑی ہے میری جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ پٹھان خوش ہو گیا، سلام پھیرنے کے بعد امام کی کمر پر گھوم، ہاں ایسا کرنا، ایک دن میرا نام ایک دن اس کا نام، تم نے کون پھر یہاں سے ہکالتا نہیں نکالتا نہیں، ہے نا دوستوں؟ آج مقتدیوں کا حال ایسا ہے، دوستوں کا حال ایسا ہے، آج بھی حال ایسا ہے نا، ہماری نہیں سنا تو نہیں کہ چلو امام برابر نہیں، پھر امام کی کیوں نہیں نکالیں گے، انہیں 1 منٹ آج لے کے آیا، اچھا ٹھیک ہے، 2 دن بعد 2 منٹ لے کے آیا آج، اب پھر 1 2 کو تیار کرتا ہے، متولی ہے تو درستی، تو ایسا بول، تو ایسا بول، میں ایسا بول تو۔ اس بیچارے کو اتنا ذہنی ٹارچر کرتے ہیں، اتنا دماغ کھاتے ہیں کہ وہ بیچارہ مجبور ہو کر کہتا ہے آپ کا مصلی، آپ کی مسجد، آپ کی امامت آپ کو مبارک ہو، تو چلا اپنا چھوڑ کر۔ آپ نے ٹھیک ہے کر تو دیا ان کے ساتھ میں سازش، کل کو روز محشر جب اللہ پوچھیں گے تو آپ کے پاس میں کیا جواب ہوگا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کس بنیاد پر تم نے اس امام کو نکالا، محسن کو نکالا؟ وجہ کیا تھی؟ ذاتی دشمنی تھی، ذاتی اناد پرستی تھی، یا اس کی شدید کوئی غلطی تھی، شدید کوئی گناہ تھا؟ اگر شدید گناہ بھی ہو جائے تو بھی آپ کو ڈائریکٹ نکالنے کا حق نہیں ہے دوست، حکم نہیں ہے، جب تک کہ اس کا کوئی شاہد، کوئی گواہ اس کی گواہی نہ دے دے، ثبوت نہ دے دے۔ سنی سنائی باتوں پر آپ نے عمل کر دیا اور اس کے ساتھ میں نام فیصلہ کر دیا تو اللہ فیصلے والا ہے دوستو، اللہ والا ہے۔ خیر تو دوستو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ کہ مجا ہوا دل مجھے چاہیے۔ اب مجا ہوا دل، انسان دل کو مانچتا کیسے ہے؟ وقت کے بہت بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا، اے ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کو دھو لیا کرو، اپنے دل کو دھویا کرو۔ کون؟ ہم جیسے انسان کو حکم نہیں ہو رہا ہے، وقت کے بڑے نبی کو حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کو دھویا کرو۔ بل تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دراز ہوتے ہیں، اللہ وہاں تو پانی نہیں پہنچتا، دل کو کیسے دھوؤں؟ کون سا ایکسل پاؤڈر لاؤں؟ کون سا شیمپو لاؤں؟ کون سا صابن لاؤں؟ لکس صابن، یہ لائکو صابن،
یا موتی صابن، کون کون سے صابن لگاؤں؟ اللہ نے وہی نازل کی اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دل پانی سے نہیں دھلا کرتا، یہ دل پانی سے نہیں دھلا کرتا، یہ دل تو میرے نام کی ضربے لگانے سے اور میرے سامنے ندامت کے آنسو بہانے سے تمہارا دل صاف ہو۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں ہے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہے اب مسجدوں میں، گھروں میں ضرب نہیں، جوان بھی سو گئے، بوڑھے بھی سو گئے، عورتیں بھی سو گئی، مرد بھی سو گئے۔ اللہ کے رسول فرمانے کپڑے تم نے پہن لیے، گندا ہو گیا، اس کے لیے تم نے صابن کا استعمال کیا، جسم گندا ہو گیا، صابن کا استعمال کیا، پانی کا استعمال کیا، جسم بھی صاف ہو گیا، کپڑے بھی صاف ہو گئے، لیکن دل، جوتے گندے ہو گئے، سسرال جانا ہے، منگنی میں چھوڑی دیکھنے کے لیے، لڑکی دیکھنے کے لیے جانا ہے، جوتے گندے ہیں، کیا کرنا؟ اور کیا کرتے اس کو پالش لگا کر جاتے ہیں، کپڑا بھی ٹائٹ بہترین پہن کر جاتے ہیں۔ تو جوتے کے لیے پالش ہے، کپڑے کے لیے صابن ہے، جسم کے لیے صابن ہے، دل کے لیے کون سا صابن؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کے لیے پالش ہوا کرتی ہے، سیکل ہوا کرتا ہے۔ دل کی پالش، دل کا سیکل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ دل گندا ہوا، اللہ اللہ کے نام کی ضرب لگاؤ، دل کا کھوٹ، گناہوں کا کھوٹ، دل کا گند و غبار دھلتا جائے گا، صاف ہوتا جائے گا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے دوستوں کسی زمانے میں، ڈپٹی کلیکٹر۔ حضرت تھانوی کی خدمت میں آ گئے، بیعت ہو گئے، پھر حضرت تھانوی کے ایسے عاشق ہو گئے، ایسے بن کر رہ گئے کہ اپنی نوکری کو ریزائن دے دیا، وقت سے پہلے ہی ریزائن دے دیا کہ نہیں اب مجھے دنیا کی نوکری نہیں کرنی ہے، اب اللہ کی نوکری کرنی ہے۔ حضرت تھانوی کے قدموں میں آ کر پڑ گئے، مستقل رہتے رہے، خانقاہ میں پڑے رہے۔ حضرت تھانوی نے ایک مرتبہ آزمانا چاہا کہ دیکھو یہ سالک، یہ مرید کھوٹا سکہ ہے کہ پکا سکہ ہے۔ ہم 100 روپے کا مٹکا دیتے ہیں نا گرمی کے موسم میں، کیا کرتے اس کو سراہی، مٹکا، بھاچر، جو بھی بولو، تو کیا کرتے اس کو یہ بجاتے ہیں نا، یہ بجا کر دیکھتے ہیں، اگر اس میں کھن کھن کی آواز آئی تو سمجھتے ہیں ہم اس میں کوئی سراخ نہیں، عیب نہیں ہے، پھر پیسے دیتے ہیں، پھر لیتے ہیں۔ دوستو وہ اللہ جس نے جنت کے بدلے میں ہم کو خریدا ہے، کیا اللہ ہمیں یوں ہی دے دے گا جنت؟ فروخت کی چارج میں جنت مل جائے گی؟ نہیں دوستو، اللہ بھی ہمیں آزمائے گا، اللہ بھی ہمیں چیک کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ آلہ لگا کر چیک کرتے ہیں اس کا ایمان کس کیٹیگری کا ہے، تھرمامیٹر لگا کر چیک کرتے ہیں۔ تو ہم کو بھی چیک کیا جائے گا دوستوں، لیکن اس کے چیک سے پہلے اپنے کو تیاری کر لینی ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ ہماری اصلاح ہے، ہمارے دل کی صفائی ہے دوستوں، سمجھے نا؟ جب تک کہ یہ چیز نہیں ہوگی، ہمارے اندر کا جو روگ ہے، بیماری ہے، وہ دور نہیں ہوگا۔ تو حضرت تھانوی کے وہ عاشق زار بن گئے، عاشق راز بن گئے، حضرت تھانوی سے بیعت کر لی اور پڑے رہے، وہاں ریزائن بھی دے دیا۔ اب حضرت تھانوی نے ایک مرتبہ چیک کرنا چاہا، آزمانا چاہا، کسی چھوٹی موٹی غلطی سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، حضرت تھانوی نے فرمایا بستر اٹھاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ لیکن وہ پکے عاشق تھے، پکے مرید تھے۔ آج کل کے مریدوں کا حال کیا ہے؟ اگر اس شیخ نے ڈال دیا وہاں چلے جاؤ، وہاں سے ڈاک پیٹ پڑ گئی اسے طرف چلے جاؤ۔ اس زمانے کے ویسے مرید نہیں ہوتے تھے، ہے نا؟ حضرت نے کیا کیا؟
حضرت کے حکم کی وجہ سے اپنا بستر خانقاہ سے مسجد سے اٹھا دیا اور دروازے پر کمان ہے، باہر کمان بنی ہوئی ہے، وہ سڑک کے حصے میں شامل ہوتا ہے جہاں گیٹ بنا ہوا ہے، وہاں جا کر کنارے میں اپنا بستر لگا لیا۔ حضرت تھانوی کا مزاج تھا کہ روزانہ دوپہر میں گھر آتے اور جاتے تھے ظہر کی نماز سے قبل۔ تو جیسے ہی وہ نماز کے لیے آتے جاتے تھے، حضرت خواجہ صاحب ایک شعر پڑھتے تھے اپنے شیخ کو دیکھ کر۔ کیا شعر پڑھتے تھے دوستوں؟ حضرت تھانوی کی طرف اشارہ ہوتا تھا، ادھر ضد ہے، حضرت تھانوی کی طرف اشارہ کرتے تھے شیخ کی طرف، ادھر ضد ہے در نہیں کھولیں گے، ادھر ضد ہے در نہیں چھوڑیں گے، ادھر ضد ہے در نہیں چھوڑیں گے، ادھر ضد ہے در نہیں کھولیں گے، انہیں دروازہ نہیں کھولیں گے، تم کو اب انتری نہیں ہوگی، نو انتری تمہارے لیے۔ تو محمد میں شعر پڑھتے تھے، ادھر ضد ہے کہ در نہیں کھولیں گے، ادھر ضد ہے کہ در نہیں چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں ہماری ہے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں ہماری ہے۔ کیا مطلب؟ اندر تمہاری حکومت ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن باہر آگے حکومت نہیں، یہاں میری حکومت ہے، اس لیے کہ سڑک عام نہیں، آپ کی خاندان نہیں ہے، اگرچہ آپ نے نکال دیا ہے، لیکن میں اس در کا کتا بن کر زندگی گزاروں گا، رہوں گا، لیکن در نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھے دوستوں؟ ایک وقت وہ آیا حضرت تھانوی ایک مرتبہ آتے آتے اس شعر کو سن لیا ان کی زبان سے۔ اب جب دیکھو حضرت کتنے باادب تھے، ڈپٹی کلیکٹر ہونے کے باوجود جب نماز کا وقت ہوتا فوراً اندر چلے آتے، صف اولیٰ کے اندر یا ثانی میں نماز پڑھ لیتے، سلام پھرتے فوراً چلے جاتے باہر، کہ نماز کے لیے تو روک نہیں سکتے مسجد کے اندر، نماز کے لیے مسجد میں کسی کو ممانعت نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، ہر ایک کو انتری ہے، لیکن ادب اتنا تھا کہ نماز کا سلام پھیرتے فوراً اپنی جگہ پر چلے آتے تھے۔ جب ایسے عاشق بنے دوستوں، کتابیں لکھی ہے، اور پھر کیا شعر پڑھتے تھے حضرت تھانوی کے سامنے، یاد میں تیری سب کو بھلا دو کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اللہ کی طرف مخاطب ہوتے تھے، یاد میں تیری سب کو بھلا دو کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دو خواہ رہے دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دو غم سے تیرے دل شاد رہے، اور سب کو نظر سے اپنی گرا دو تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس قادم آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس کی صدا لگاتے تھے دوستو، اور یہ صدا لگاتے لگاتے دنیا سے پیارے ہوئے۔ ابھی ہم چند روز قبل میرے پیر و مرشد پیر ثانی حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مرتضی کہتے ہوئے بھی افسوس آتا ہے، لیکن موت پر حق ہے، ہر ایک کو جانا ہے دوستو، یہ عقل فیصلہ ہے۔ ہمارے حضرت جی نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ موت سے کسی کو رسوگاری نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر ایک کو موت سے گزرنا ہے، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اور فرمایا حضرت نے موت سے اگر کسی کو چھٹکارا ہوتا اور موت کو اگر محبتوں سے ٹالا جاتا تو لیلا مجنو کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر وفاؤں سے ٹالا جاتا تو کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنے سامنے مرنے نہیں دیتی، موت کو اگر شفقتوں سے ٹالا جاتا تو کوئی ماں اپنے معصوم بچے کا جنازہ اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھتی، مرنے نہیں دیتی، موت کو اگر حکمت و دانائی سے ٹالا جاتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر دوستوں بہادری سے طاقتوں سے ٹالا جاتا تو رستم و سہراب کو اور بڑے بڑے پہلوانوں کو موت نہیں آتی، لیکن موت ایک حقیقت فیصلہ ہے، آ کر رہنی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نبی جی آپ کو جتنا دن زندہ رہنا ہے آپ رہ لیجیے، لیکن ایک دن آپ کو ملنا ہے، آنا ہے۔ سمجھے دوستوں؟ تو ہمارے حضرت محمد اللہ علیہ ابھی 14 دسمبر 22 جمادی الثانی کو اللہ کو پیارے ہوئے، پوری دنیا میں 2 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں ان کا چرچا ہو گیا، اور ساری دنیا آج بھی بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی سب دوستوں ان کے صدقے میں ہیں، ان میں یہ حاجز بیت اللہ میں تھا، راتھی کو عمرہ کر کے آیا تھا، فجر پڑھ کے وہاں سے آیا، ناشتے کے در سے ڈائننگ روم کے اندر چائے پی رہا تھا، ایک فون آیا کہ مفتی
مفتی صاحب آپ کے شیخ کا وصال ہو گیا ہے. میں نے کہا کہ نہیں، میرے شیخ کا وصال نہیں ہوا. میرے شیخ کے جو پیر و مرشد تھے ان کے بیٹے مولانا عبدالرحیم صاحب نقشبندی کا رات انتقال ہوا ہے، ان کی خبر ہوگی. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو رات کی خبر تھی، ابھی آپ واٹس ایپ کھولیے، ابھی کی خبر ہے، ابھی خبر آئی ہے کہ حضرت کے وصال ہو گیا. دوست ساری دنیا میں ایک ایسا سناٹا، آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا بے رونق ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ عالم ربانی اور وہ اللہ کا مرد قلندر، ایسا انہوں نے اللہ کی ذات پر دوست و محنت کی ہے اور اللہ کے بندوں کو ایسا اللہ سے جوڑا تھا. دنیا جا کر ملکوں میں جا کر دردر کی ٹھوکریں کھا کر 70 یا 72 ملکوں میں اللہ رب العزت نے ان کو پہنچایا ہے اور انہوں نے وہاں پر اللہ کا نام بندوں کو سکھایا ہے. اللہ کی محبت میں بندوں کو ایسا رب کر دیتے تھے کہ جس کی کوئی مثال ملنی مشکل ہے. دوست اللہ کی ذات پر اعتماد کیسا، توکل کیسا، اعتقاد کیسا، بچپن کی زندگی کیسی. دوستوں 2.5 سال کی عمر سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی بغیر وضو کے انہوں نے نہیں لیا تھا. دوستوں 2.5 سال کی عمر سے آپ اندازہ لگاؤ کیسے بندے ہوئے، کیسے انہوں نے اللہ کو اپنایا، ان کے والدین نے ان کی کیسی تربیت کی. 18 سال کی عمر تھی، کالج میں پڑھ رہے تھے، چیف انجینئر تھے ہمارے شیخ، معمولی حیثیت نہیں تھی ان کی، معمولی مقام نہیں تھا. دوستوں امریکہ یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں حضرت کا درس ہوتا تھا، حضرت کا بیان ہوتا تھا، حضرت کی اسپیچ ہوتی تھی. 18 سال کی عمر ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں آ کر حضرت کے سینے پر 3 بار اللہ 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 کی ضرورت لگائی. حضرت جی رضی اللہ عنہ قدر فرماتے ہیں میں صبح میں جب بیدار ہوا تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا مجھے، ورنہ حضرت کا حال یہ تھا کہ بچپن ہی سے زمانہ طالب علمی ہی سے ابھی سن بلوغت تو میں نہیں پہنچے تھے، اس زمانے ہی سے 8 گھنٹہ 7 گھنٹہ 6 گھنٹہ مراقبہ کرتے تھے، اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے تھے. حضرت کی کتاب میں لکھا ان کے دوستوں نے کہ میرے ساتھ جو ذوالفقار پڑھتا ہے عشاء کے بعد مسجد میں جا کر بیٹھتا تھا تو اشراق کی نماز کے بعد میں مسجد سے آتا تھا. اشراق کی نماز کے بعد پوری رات گزار کے پھر مراقبے ہی میں اللہ کی یاد میں گزار دیتے تھے. جب صبح کو پھر اٹھے بیدار ہوئے، دل قابو میں نہیں تھا اور کنٹرول تھا، دل سے دھڑکن ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور ایسی بالکل آواز آ رہی تھی اللہ کی. تو حضرت کے جو پروفیسر تھے کالج کے ان کے پاس جا کر کہا کہ میرا یہ حال ہے، اب میں کیا کروں. ان کے جو پروفیسر تھے وہ بھی کسی اللہ والے سے منسلک تھے، بیت تھے. انہوں نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر شیخ وجیہ الدین بہت بڑے اللہ والے ان کے پاس جاؤ، کی خدمت میں جاؤ، وہ تمہیں راستہ بتائیں گے. حضرت وہاں چلے گئے، ان کے پاس جا کر خواب کا تذکرہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ تمہارا دل زندہ ہو گیا ہے، تمہارا دل جاری ہو گیا ہے. دل جاری ہونا دوستوں معمولی بات نہیں ہوتی، سالہ سال اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت و ریاضات کرنا پڑتا ہے، جد و جہد کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ کیفیت ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ تمہارا دل جاری ہو گیا ہے اور تم جاؤ کسی نہ کسی اللہ وعدے سے بیت ہو جاؤ. اگر بیت نہیں ہوگے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان کو حملہ کر بیٹھے اور تم شیطان کے شکار میں نہیں پھنس جانا. کہا کہ کن سے بیت ہو جاؤ، کن کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر فلاں ضلع کے اندر بڑے اللہ والے سید شاہ زوال حسین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے پاس چلے گئے، ان سے بیت ہو گئے. بیت کی بات دیکھو، سید شاہ زوال حسین رحمۃ اللہ علیہ کی جب خدمت میں گئے ہیں تو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا اور کھڑے ہوئے استقبال میں اور کہا بیٹا تمہارا ہی انتظار تھا.
جوہریلا جوہر میں شناس پہچان لیا ان کی آنکھوں نے، بیعت کر لیا. اس کے بعد حضرت پڑھتے بھی رہے، تمام معمولات کو پورا کرتے رہے. معمولات کی کبھی غیر حاضری نہیں ہوئی، کبھی معمولات کا ناغہ نہیں ہوا ان کا. پوری زندگی معمولات کالج کے زمانے میں بھی، کے زمانے پہلے کے اندر انجینئرنگ کی جب پوسٹ مل گئی ان کو، جواب کر رہے تھے. اس جواب کے زمانے ہی میں حضرت رحمت اللہ علیہ عالمیت کا کورس بھی لینے لگ گئے تھے، عالمیت کی کتابیں پڑھنے لگ گئے تھے پڑوس میں مدرسہ کا وہاں جا کر. اور پھر وہاں جا کر الحمدللہ سروس کرتے کرتے الحمدللہ عالم دین بھی بن گئے، بخاری شریف بھی پڑھ لی، اور پھر الحمدللہ وہاں سے ان کو بخاری شریف کی سند بھی مل گئی تھی. ہندوستان میں آئے جب 2011 میں تو حضرت مولانا محمد سالم صاحب رضی اللہ عنہ قدہ جیسے عالم دین جو قاری طیب صاحب کے بیٹے مولانا قاسم نانوتوی کے پڑھ پوتے ہیں، انہوں نے حضرت جی کی دعوت کی تھی، اور دعوت کرانے کے بعد حضرت کو اپنے روم میں مدعو کیا، بلایا. پیر صاحب وہاں سے اٹھ کر گئے، ہال میں سے بیٹھ کر ان کے کہنے پر اندر روم میں گئے. حضرت مولانا سالم صاحب رضی اللہ عنہ قدہ نے حضرت جی سے فرمایا، مولانا پیر صاحب بھی کہتے تھے، پیر صاحب آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو اس روم میں کیوں بلایا ہے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ فوری طور پر حاضر جوابی کے ساتھ یہ فرمایا، حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں، ان پیروں کے گھوڑوں اور بلیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے. سمجھ کے مطلب حضرت جی نے یہ فرمایا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت جی نے بے ساختہ کہا، حاضر جواب جس کو کہتے ہیں. حضرت مولانا سالم صاحب نے مرتبہ مسکرائے کہ ماشاءاللہ آپ نے تو غضب کا جواب دے دیا. پھر حضرت نے فرمایا، آپ ہی بتائیے آپ نے مجھے کیوں بلایا اس روم کے اندر؟ حضرت مولانا سالم صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس روم میں اس لیے بلایا ہے کہ جو چارپائی ہے، یہ جو کھاٹ ہے، یہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی کھاٹ ہے. یہ کھاٹ ان کی ہے، پلنگ ان کی ہے، چارپائی ان کی ہے، اور یہ روم بھی ان کا ہے. تو میں نے آپ کو اس لیے اس روم میں بلایا کہ آپ کو اس روم کی برکت بھی حاصل ہو جائے، اور میں یہاں اسی روم میں بٹھا کر، اسی پلنگ پر بٹھا کر آپ کو اپنے حدیث کی اجازت کی، آپ کو اجازت دوں اپنے سند کی. تو انہوں نے بھی حضرت کو اپنے حدیث کی سند کی اجازت دی. دوستوں، حضرت قاری طیب صاحب کی لکڑی تھی، عصا تھا، وہ بھی حضرت کو ہدیے میں لے لیا. قاری طیب صاحب کی ٹوپی تھی، وہ ٹوپی پہ آپ دیکھتے ہیں فوٹو کے اندر یوٹیوب پر، ٹوپی اونچی ہوتی تھی تو کر لی. حضرت نے فرمایا، جب سے بندہ یہ ٹوپی تو نہیں پہنتا، لیکن تبرک کے طور پر اپنے پاس اس ٹوپی کو ہمیشہ رکھوں گا. اتنا بزرگوں کا اہتمام حضرت جی رحمۃ اللہ مقدس ارشاد کرتے تھے. دوست علماء دیوبند سے اتنی محبت تھی، سمجھے؟ سال کی عمر میں جب وہ نشو ہو گیا، اس کے بعد معمول میں لگے رہے، کرتے رہے. 30 سال کی عمر سے پہلے سرکار جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں 100 مرتبہ زیارت ہو چکی تھی. کتنی بار؟ 100 مرتبہ خواب میں زیارت ہو چکی تھی. ایسے وہ عاشق رسول تھے. اللہ کی ذات پر اعتماد کیسا تھا؟ کبھی کسی کی جیب پر نظر نہیں، ادھر ادھر پر نظر نہیں. بچپن ہی سے حضرت کی آنکھیں اتنی باحیا تھی کہ اپنی سگی خالہ کو بھی کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. حضرت کی خالہ نے حضرت کی والدہ سے شکایت کی ایک مرتبہ کہ بہن میں آتی ہوں، یہ ذوالفقار کو سلام بھی کرتی ہوں، لیکن سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، ادھر تو دیکھتا بھی نہیں، کیا معاملہ ہے؟ پڑوس کی عورتیں بھی آ کر حضرت کی والدہ سے شکایت کرتی تھی. حضرت کی والدہ نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا، بیٹا ذوالفقار تمہاری خالہ آتی ہے دور سے تم سے ملنے کے لیے، تم کو سلام کرتی ہے، تم ان کا جواب بھی نہیں دیتے. حضرت جی نے کیا جملہ فرمایا اپنی والدہ سے؟ کہا، امی جان آپ نے یہ نہیں پوچھا خالہ جان سے، انٹی جان سے، کہ کیا کبھی ذوالفقار نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا یا نہیں دیکھا؟ نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں یا نہیں دیکھا؟ گویا کہ بڑے باحیات ہیں. حالانکہ خالہ تو محرمات میں سے ہیں، یہ غیر محرم نہیں ہے خالہ، سکی خالہ.
لیکن اس کے باوجود بھی حیا کا یہ عالم تھا دوستوں. ان کے مشائخ نے ان کے بارے میں خود فرمایا کہ فی ذوالفقار نقشبندی کے اندر حیا عثمانی چھا گئی ہے. جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے، ایسے ہی باحیا حضرت پیر صاحب رضی اللہ مرتضی کی ذاتی گرامی تھی. حضرت عثمان غنی کی حیات آپ سب کو معلوم ہے نا دوستو. اللہ کے رسول سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسجد قباء کے سامنے جو کنواں ہے جو ڈھکا ہوا ہے، عصر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کے تینوں اس کنویں میں گرمی کی وجہ سے پاؤں لٹکا کر بیٹھتے تھے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. اور جیسے آہت معلوم ہوتی یا تو کوئی رسول کہتے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنا پاؤں مبارک اوپر کر لیتے اور یہ فرماتے عثمان سے حیا آتی ہے، عثمان سے حیا آتی ہے. یعنی ان کے سامنے پاؤں لٹکا کر بیٹھنا حضور عبادت اپنے آپ کو بیٹھو سمجھ رہے ہیں، اتنا ان کا خیال کر رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو اللہ نے کتنا خیال کیا ہوگا رسول کی کا. ایسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی. اللہ کی ذات کا توقل ایسا تھا کہ جب اس قابل بن گئے اور ان کے مشائخ نے یہ کہا کہ کام شروع کرو، گھر میں گلے گلے بازے آتے تھے. وہ جھنگ جو بستی چھوٹی بستی تھی اور بالکل جنگلوں میں آباد تھی. یہ تو حضرت جی نے کی وجہ سے مشہور ہو گئی وہ بستی. تو حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پروفیسر سرکاری محکمہ میں اس کی جواب تھی. انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی جگہ باہر لے لو تاکہ آنے جانے والوں کو سہولت ہو جائے، آسانی پیدا ہو جائے. آپ کا گھر تھوڑا کم گلی کے اندر ہے تو لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، وہاں سے گاڑی بھی نہیں جاتی، اور مکان بھی ابھی چھوٹا ہے تو بیٹھنے کے لیے بھی پریشانی ہو جاتی ہے. حالانکہ حضرت جو ہے نا خاندانی ہی کھیتی کاشتکار ہے، مالدار ہے، سمجھے. اور انجینئر تو تھے ہی، چیف انجینئر وہ بھی، لیکن نیت یہ کی تھی کہ جس دن 40 سال کی عمر ہو جائے گی دنیا کی نوکری چھوڑ دوں گا، اللہ کی نوکری کروں گا. نیت کیا تھی دوستو؟ حکمت کیا بیان فرمائی حضرت جی نے کہ میں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا، حدیث میں اس چیز کو پڑھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے حضور نے سارے کام کیے ہیں، بکریاں چرائی ہے، بزنس کیے، تجارتیں کیے ہیں. نبوت کے ملنے کے بعد دنیا کا کوئی کام نہیں کیا ہے. تو میں نے اسی کی نیت کر لی تھی ذوالفقار مجھے بھی 40 کے بعد دنیا کی نوکری نہیں کرنی ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنا آپ کو وقف کر دینا ہے. سمجھے دوستو. خیر ان کے کہنے پر انہوں نے باہر ایک جگہ لے لی پروفیسر کے کہنے سے، جہاں پر کسی انسان کی زمین تھی اس کے بازو میں ہی سرکاری زمین بھی تھی، پلاٹنگ ہو رہی تھی. اس پلاٹ بیچنے والے نے کیا کیا کہ سرکاری زمین کو بھی اپنے تحویل میں تھوڑا لے لیا اور اس کو بھی اس قیمت کے بھاؤ میں بیچنا چاہا. 3 ایکڑ زمین تھی. حضرت سے اس نے کہا کہ آپ کو زمین چاہیے، میرے پاس میں ہے، میں دیتا ہوں. 3 ایکڑ زمین ہے، اتنے پیسے دینے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ. حضرت جی نے مقدروں نے 2 لاکھ روپے ان کو ایڈوانس دے دیے. بعد میں حضرت کی تھوڑی سمجھ میں بات آئی کہ نہیں تحقیق کرنا چاہیے، پہلے دیکھنا چاہیے. تو حضرت کے بہت سارے دوست کلاس فیلو وغیرہ جو ہے کوئی لائر، کوئی جج اور کوئی بڑی بڑی کمپنیوں میں MBC میں لگے ہوئے تھے. تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ جگہ سرکاری جگہ ہے. حضرت نے اپنے اس دوست پروفیسر سے کہا کہ بھائی وہ زمین تو سرکاری ہے. اب وہ حضرت کے اوپر کہنے لگ گیا کہ آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، میں ہوں نا، میں خود سرکاری محکمے کے اندر ہوں، جواب کر رہا ہوں، کون روکتا ہے کون دیکھتا ہے، میں ہوں نا، کرنے کے لیے میں کھڑے ہو کر بلڈنگ بنواؤں گا، کروں گا. حضرت فرمایا نہیں، مجھے بلڈنگ نہیں بنانی ہے، کچھ جگہ پر مسجد نہیں بنتی، نہیں چلتی، مجھے کرنا نہیں ہے. پیسے دے دیے تھے 2 لاکھ روپے. اس شخص نے کہا زمین نہیں لیں گے تو پیسے بھی واپس نہیں ملیں گے. حضرت فرمایا مت تو میرے پیسے نہیں ہیں، ہے نا. خیر چھوڑ دیا حضرت نے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا 1 ہفتے کے اندر اندر ہی اور 2 ساتھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت سنا ہے کہ آپ کو جگہ کی تلاش ہے، ہمارے 2 بھائیوں کی جگہ ہے، بیچنی ہے. کتنی ہے؟ کہ 30 ایکڑ.
3 کو چھوڑا تو 30 ایکڑ کی آفر آ گئی فوراً 2-4 دن کے اندر ہی. حضرت نے پوری تحقیق کا حال معلوم کر لیا, اس کے بعد میں بتایا اور حضرت نے بیانامہ دے دیا. حضرت فرماتے کہ دیکھو میں نے 3 ایکڑ کو چھوڑا تھا اللہ کے بھروسے پر, اللہ نے اس 3 ایکڑ کے عوض میں 30 ایکڑ زمین دے دی. 3 کے بدلے میں اللہ نے 30 دے دیا. اسی جگہ پر حضرت رحمۃ اللہ مرتضی کا مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, کالج ہے, اور پھر حضرت کی قبر مبارک میں اسی جگہ پر بنی ہے. دوست سمجھے نا, ایسے حضرت کے بہت سارے واقعات ہیں. میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ان کی جو کرامات میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی. اب بیان کروں گا تو وقت ہو جائے گا, شاید نماز کا ٹائم ہو چکا ہے یا اذان کا وقت ہو چکا ہے. کتنے بجے اذان ہے؟ 8 بجے. خیر, تو ایک واقعہ میں اپنا, ایسے حضرت کے بہت سارے کرامات اور واقعات ہیں جو کتابوں میں بھرے پڑے ہیں, جن کو انسانوں نے اپنا آپ بذات خود دیکھا ہے. بڑے بڑے اللہ والوں نے, بڑے بڑے علماء کرام نے, ہے نا, اور بڑے بڑے پروفیسر نے. حضرت اللہ نے وہ بھی مقام عطا فرمایا کہ ڈائریکٹ بیت اللہ میں بھی گئے, بیت اللہ میں بھی جا کے نماز پڑھی ہے, کچھ کعبہ میں بھی شریک رہے ہیں. سمجھے دوستو, اور حضرت کی ذات بلا تفریق مذہب و ملت, باقاعدہ وہ ایک اللہ والے تھے اور تصوف کے وہ مجدد تھے. اس وقت کے علماء دیوبند جب کسی کو متبع سمجھ لے اپنا, اور جب کسی پر اعتماد کر لے تو پھر ان کے بارے میں دنیا کے اندر دوستوں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس لیے کہ علماء دیوبند کو اللہ نے وہ نظر کیمیا دی ہے کہ حق اور باطل کی, ہے نا, فریب دہ انسان, دھوکے باز انسان, ان کی فوراً جو ہے نا تمیز ہو جاتی ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کی آنکھوں میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے. حق اور باطل کے امتیاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کر رکھا ہے دارالعلوم دیوبند کو. تو جب علماء دیوبند کسی کے قائل ہو جائیں اور کسی کی بزرگی کو ولایت کو تسلیم کر لیں تو پھر ان کی ولایت کے بارے میں دوستوں کوئی شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ محدثین حضرت کے خلیفہ ہیں, حضرت کے مریدین میں سے ہیں, اور ساری دنیا میں کروڑوں ان کے مرید ہیں. اور بڑی بات تو یہ حضرت نے خود فرمایا ایک موقع پر کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, ساری دنیا میں اللہ نے مجھے قبولیت دی ہے اور ساری دنیا کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ان تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں مجھے میرے ملک کے لوگ, یعنی پڑوس ملک کے لوگ, اور پڑوس کے ملکوں میں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں مجھے میرے ضلع کے لوگ, اور میرے ضلع کے لوگ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے خاندان کے لوگ, اور میرے خاندان کے لوگوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں میرے گھر کے لوگ. کوئی بیوی اپنے شوہر سے بیعت نہیں ہوتی, تسلیم بھی نہیں کرتی پہلی مرتبہ. میاں مدد جان جانا نقشبندیہ سلسلے کے سرخیل تھے, ہمارے بزرگ سے بہت بڑے اللہ والے, لیکن بیوی ایسی نہیں بولنا چاہیے, بڑوں کی بیوی ہے, لیکن اتنی وہ زبان دراز تھی کہ کوئی بھی آ جاتا تو گالی کے سوا ان کا استقبال نہیں ہوتا تھا. برے بھلے الفاظ کے علاوہ ان کے پاس کوئی استقبال کے کوئی جملے نہیں ہوتے تھے. کچھ علماء بڑے بڑے دیگر علماء آ گئے حضرت سے ملاقات کے لیے. جیسے آ کر دستک دیا, سلام کیا اور پوچھا حضرت جی ہیں, تو بس شروع ہو گیا, فاتحہ خوانی شروع ہو گئی. کہا کہ ہوگا تمہارا شیخ اور تمہارا حضرت ادھر ادھر کہیں پھرتا ہوا. حضرت چلے گئے, سارے یہ ہے اکابر علماء پھرتے پھرتے چلے گئے کہ حضرت اکثر بھاگ رہتے ہیں جنگلوں میں, چلو جا کر دیکھتے تلاشتے ہیں. تو اس دن دیکھا تو حضرت مراقبے میں تو نہیں تھے, شیر کے اوپر سوار تھے. گدھے کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں, اور حقیقت بات ہے, کوئی بناوٹی بات بھی نہیں ہے, محمد جانتے ہیں. شیر کے اوپر حضرت سوار تھے. تو سب نے سلام کیا جو ملنے گئے تھے, علماء کرام سب ملنے والے احباب. کہا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے اور آپ کی بیوی ایسی مفٹ, ایسی زبان دراز کہ فاتحہ سننی پڑتی ہے ہمیں. تو حضرت نے فرمایا یہ سب اسی کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرنے پر اللہ نے یہ درجہ دیا ہے. اس کی ہی کڑوی کسیلی کو برداشت کرنے پر اللہ نے یہ مقام اور یہ درجہ دیا ہے. آج ہم اور آپ برداشت کریں گے دوستو, دوسرے دن کی گاڑی میں ہی اس کو 3 جوتے لگائیں گے اور بولیں گے 1 2 3,
گھر سے باہر. کریں گے کہ نہیں کریں گے دوستوں؟ لیکن یہ اللہ والے تھے, برداشت کرتے تھے. ایک روز ان کی بیوی کہنے لگ گئی, کیا تم بزرگ ہیں, دیکھو اللہ والے کیسے ہنستے ہیں. کہاں کیسے؟ آج دیکھیے, بولے اللہ والے زمین میں سے نہیں آسمان میں اڑ رہے تھے. حضرت نے کہہ دیا وہی تو تھا. بیوی کیا کہنے لگی, پھر بھی کیوں نکال لی, ایب نکال لی. اچھا تم تھے اس لیے تیرے تیرے اڑ رہے تھے. بیوی کسی کی بزرگی کو جلدی تسلیم نہیں کرتی, لیکن ہمارا حضرت جی نظر اللہ مقدم قربان جائے ان کی شخصیت پر پہلے دن ہی ہے نا, پہلی ملاقات میں ہی حضرت کی اہلیہ محترمہ ہماری امی جان اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے, پہلی رات میں ہی حضرت سے بیعت ہو گئی. کہا کہ پہلے مجھ سے بیعت کر لیجیے, آپ مجھ کو آپ پہلے بیعت کر لیجیے. پہلی رات میں بیعت ہو گئی. وہ بھی بیٹی کن کی تھی, کن کی بیٹی تھی؟ وہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیق رحمہ کی. خواجہ عبد المالک صدیق رحمہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ان کے پیر و مرشد کی دعا کی برکت سے, ان کے پیر خواجہ فضل علی قریشی اور یہ ان کے خلیفہ, پھر ان کے خلیفہ مرشد اعظم غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے خلیفہ ہمارے حضرت نور اللہ مقدم. تو اپنے پیر و مرشد کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو 27 حج کروایا, اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 30 سال کی عمر کے بعد کبھی اس نے جنابت کی نوبت بھی نہیں ہے. ایسے متقی وہ شخص تھے. ان کی یہ بیٹی ہے ہمارے حضرت کی اہلیہ محترمہ. پہلی رات میں حضرت سے بیعت ہو گئی, تو اسے سمجھ میں آیا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کتنی بڑی تھی اور کیسی تھی کہ بیوی کا تسلیم کر لینا اپنے شوہر کو کہ ہاں یہ پیر ہیں, یہ بڑے اللہ والے ہیں, تو بہت بڑی بات ہے نا. اس لیے تو ہمارے مشاہد بھی کیا فرماتے ہیں, اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, علم حدیث بھی ہے کہ جب کسی کے اخلاق کا موازنہ ہوگا روز محشر, کسی بھی انسان کے اخلاق کا موازنہ ہوگا تو سب سے پہلے اس شوہر کو, اس مرد کو اس کے بیوی کے اخلاق کے تعلق سے تولا جائے گا, ناپا جائے گا. اگر کسی کی ولایت کو تسلیم کرنا تو اس کے گھر میں جا کر پوچھو, گھر سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کے اندر ولی ہے کہ نہیں ہے, سچے صوفی ہے کہ جھوٹے صوفی ہے. سمجھے دوستو, تو یہ ہمارے حضرت جی رضی اللہ مقدم کا حال تھا, اور یہی حال ہم نے اپنے شیخ اول حضرت بلگامی رحمہ کی ذات گرامی کو دیکھا تھا. اس لیے دوستو اب بس یہ تو اب چلے گئے, اب تو ہمارے لیے مشغلے آئے ہیں کہ جو ان کی روشن تعلیمات اور جن جن چیزوں پر انہوں نے محنتیں کی ہیں, اپنی ذات کو اس قابل بنایا ہے. کیا دیکھو وہ چلے گئے, اکیلے ہنسنے میں چلے گئے, اور لاکھوں دنیا لاکھوں بندے آج بھی رو رہے ہیں. کسی کی موت 1-2 دن کے لیے صدمہ ہوتی ہے دوستو, لیکن کسی کی موت 1-2 دن کے لیے نہیں, سال ہر سال کے لیے صدمہ اور غم ہوا کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے انسان کی زندگی کے لیے اس کی روح کا ہونا ضروری ہے, روح نکلتے ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے. فرمایا کسی کائنات کے وجود کے لیے اور کائنات کی زندگی کے لیے اہل اللہ اور اہل علم کا ہونا ضروری ہے. موت العالم موت العالم جو کہا گیا تو اسی لیے کہا گیا دوستو, یہ ایک عالم کی موت عالم کی موت نہیں ہوتی, بلکہ ایک عالم کی, ایک دنیا کی موت ہوتی ہے. تو حضرت جی کی ذات گرامی وہ تھی کہ ساری دنیا کے لیے وہ نمونہ تھے, اہلیت تھے دوستوں, سے بند تھے. حضرت جی نے خود فرمایا کہ ایک موقع پر ایک عالم صاحب نے حضرت سے بہت سارے مسائل پر ڈسکس کرتے کرتے انہوں نے حضرت جی سے پوچھ لیا کہ یہ جو آپ امامہ و صافہ پہنتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. حضرت جی نے فرمایا دیکھو مفتی صاحب آپ مفتی ہو, میں دلیل نہیں دے سکتا, مجھے اتنی بات معلوم ہے کہ جب حوض کوثر پر یا قیامت کے میدان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہو جاؤں گا اور پیشی ہوگی تو حضور سے میں اتنا تو کیسے کہوں, اللہ سے اتنا تو کیسے کہوں گا, تیرے محبوب کی عادت شبہات لے کر آیا ہوں, تیرے محبوب کی عادت شبہات لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو دور کر دے میں سنت لے کر آیا ہوں. وہ مفتی صاحب فرماتے جب حضرت شعر پڑھا میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے, میں نے کہا حضرت معاف کر دیجیے, اب میں آپ سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا, اس لیے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ سنتوں کا اہتمام تھا دوستوں ان کی زندگی کے اندر. اللہ کی محبت تو کیسی تھی
آپ سب دیکھتے ہیں جانتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کی خانقاہ کے لیے، ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کے لیے ہم اپنی تاحیات زندگی وعدہ کو یاد رکھیں اور ہم سب بھی اپنی ذات پر ایسی محنت کریں اور اپنی ذات کو ایسا بنائیں کہ ہم ہنستے ہوئے جا رہے ہوں اور دنیا ہمارے لیے رو رہی. سمجھے دوستوں؟ کریں گے انشاءاللہ اپنی ذات کو ایسا بنائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. آپ خود دعوت کا کام کریں، خود 2.5 گھنٹے میں بیٹھے مقامی جو محنت ہے اس پر خود محنت کریں، تعلیم میں بھی بیٹھے، گھر کی تعلیم کو بھی زندہ کریں، مہینے کے 3 دن لگائیں، سال کی چلہ لگائیں، لیکن اللہ کا ذکر بھی دوستوں خود کرنے والے بنیں. تو یہ ہماری ذات کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور جب ہم جاتے جائیں گے تو پھر یہی کلمہ ہماری زبان پر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضرت جی کے تمام کاموں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حنان يا منان يا ذا القوة المتين ويا اكرم الاكرمين ويا راحم المساكين ويا ذا الجلال والاكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. رب کریم بے شک ہم سب آپ کے بندے ہیں، اللہ حقیقت میں بڑے گندے ہیں. پیارے اللہ زندگی کی تمام گندگیوں کو دور فرما. پیارے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما، خصوصاً اہل ایمان پر رحم فرما. اہل ایمان کی جان کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، دکان کی، مکان کی، کاروبار کی، ایمان کی، اعمال کی، عصمت کی اللہ حفاظت فرما. اللہ ہم سب کے ہر چیز کی ہر لائن سے حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر جانب سے اللہ سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا. اللہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہمیں اچھا انسان بنا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم آپ کے بننے کے لیے آئے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنا بنانے کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہم آپ کے گھر میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف کرنا نہیں چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے. اللہ جی آپ نہ معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ آپ کے سوا کون ہے ہمارا؟ اللہ جی کوئی نہیں ہے. پیارے رب آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے. اے اللہ
آپ ہی ہمارے آقا و مولا ہیں، آپ ہی ہمارے ملجا و ماوا ہیں۔ اے اللہ مانگے بغیر رہا نہیں جاتا، کہے بغیر سہا نہیں جاتا۔ اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ جی آپ کی معافی سچتی ہے، اے اللہ آپ کو معافی سجتی ہے۔ اے اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جی آپ نے ماں کے دل میں ایک درجہ محبت ڈالا ہے۔ اے اللہ تو دنیا کی ماں کا یہ حال ہے، بچہ چاہے جتنا بھی نافرمان بن جائے، جتنا بھی سرکش ہو جائے، لیکن اللہ دنیا کی مائیں اپنے بچوں کو ظالموں کے حوالے نہیں کرتی، اللہ دشمنوں کے حوالے نہیں کرتی۔ اے پیارے رب، اے اللہ آپ بھی ہمیں ہمارے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ آپ بھی ہمیں نفس و شیطان کے حوالے رکھیے، اللہ دشمنوں کے حوالے کیجئے۔ پھر اللہ اے اللہ مان جائیے، راضی ہو جائیے، اللہ رضا والے اعمال کی توفیق دے دیجئے، اللہ رضا والے اعمال کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ ہم سب سے اے اللہ خوش ہو جائیے، اے اللہ خوشی والے اعمال کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، پیارے رب مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ بری رات سے، بری بات سے، بری صحبت سے، بری زندگی سے، بری موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، حادثات کی موت سے حفاظت فرمائیے، اچانک کی موت سے حفاظت فرمائیے، جل بھر کر مرنے سے حفاظت فرمائیے، کٹ کر مرنے سے حفاظت فرمائیے، کھلونا بن کر مرنے سے حفاظت فرمائیے، بھوکا پیاسا ایڑیا رگڑ کر مرنے سے اللہ حفاظت فرمائیے، پاگل مجنون دیوانہ بن کر مرنے سے حفاظت فرمائیے، بے ہوشی کی موت سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر زندہ رکھیے، اور جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ اللہ پیارے اللہ یہ آپ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت، اے اللہ آپ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے، چہیتے نبی کی چہیتی امت ہے۔ اللہ امت کمزور ہو چکی ہے، اے اللہ امت کی کشتی خبر پہ پھنس گئی ہے، اللہ امت یتیم ہو چکی ہے، پیارے اللہ امت کی کشتی کو پار لگا دیجئے، امت کو سہارا دے دیجئے۔ اے بے کسوں کے رب ہم سب کے سہارا بن جائیے، اے اللہ ہم سب کی دستگیری فرما دیجئے، اے بے کسوں کے رب ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کے لیے سہارا بن جائیے۔ اے اللہ ہمارے دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے، اے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ نے تو ہم نااہلوں کو حکم دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائلوں کو مت جھڑکو، سائلوں کو مت ڈانٹو۔ اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، رحیموں کے رحیم ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ جب آپ ہم نااہلوں کو حکم دے رہے ہیں تو مولا آپ بھی ہمیں اے اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے، ہمیں محروم نہ کیجیے۔ اللہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، اے کریم آقا آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کے شاہی دربار میں اے اللہ یہ سارے آپ کے بندے، اے اللہ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، علماء حفاظ بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، حجاج بھی ہیں، دین کے داعیان بھی ہیں، اے اللہ دین کی خدمت کے گزار، اے اللہ دین کی خدمت کرنے والے خدمت گزار بندے بھی ہیں، مدرسے کے چلانے والے، مکاتب کے چلانے والے، مسجدوں کے چلانے والے، اے اللہ معذورین بھی ہیں، سب یہاں پر بیٹھے ہیں، سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کسی کی آمین آپ کو قبول ہوگا، اے اللہ کسی کا حق آپ کو پسند آ رہا ہوگا، کسی کا حق کے آنسو اے اللہ آپ کو پسند آ رہے ہوں گے، اے کریم آقا ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ کے مولا ہم سب کی دعا کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، پیارے اللہ معاف فرما، پیارے اللہ معاف فرما، معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دل کی دنیا اجڑ چکی ہے، اے اللہ شیطان نے ایسا ہم سب کو اے اللہ دنیا میں الجھا دیا ہے، اے اللہ ہماری دنیا بھی برباد ہو چکی ہے، آخرت بھی برباد ہو چکی ہے۔ اللہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا لیجئے، سچا بندہ بنا لیجئے، سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب اچھے نہیں ہیں، ہمیں اچھا انسان بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے اچھا بیٹا بنا دیجئے، اپنے بیویوں کے لیے اچھا شوہر بنا دیجئے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے اچھا بھائی بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے استادوں کے لیے اچھا شاگرد بنا دیجئے، اپنے بیویوں کے لیے اچھا مرید بنا دیجئے، اپنے مالکوں کے لیے اچھا نوکر بنا دیجئے، اور مالکوں کو نوکر کے لیے اچھا مالک بنا دیجئے، اچھا آقا بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اچھا تاجر بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کو ایسا انسان بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، آپ کے نبی کے غلام بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، پیارے رب معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ معاف کرنا نہیں چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ امت کے لکفت کو معاف فرما دیجئے، امت کے جوانوں کو بوڑھوں کو سب کو معاف فرما دیجئے، امت کے مردوں کو امت کے امت کے خواتین کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کے دادا دادی خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے نانا
جوانی کے خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے سسرالی خاندان والوں کو معاف کر دیجئے، اللہ سب کو معاف کر دیجئے، ایک فرد امت کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کو معافی پسند ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں بھی معاف کرنے کا حکم دیا ہے، مولا ہم سب کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ اے کریم آقا آپ ہم گنہگاروں کو معاف کر دیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ ہم بگڑوں کی بگڑی بن جائے گی، ہم فقیروں کا کام بن جائے گا، ہم دکھیاروں کا کام بن جائے گا، ہم بھکاریوں کا کام بن جائے گا۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، معافی کسی کا کوئی چارہ نہیں، اللہ معاف کر دیجئے، امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے، امت کے بے گھروں کو گھر دے دیجئے، امت کے بے روزگار کو حلال روزی دے دیجئے، امت کے مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی شکایت پیدا فرما دیجئے، اللہ جو ناجائز مقدمات پھنسے ہوئے اللہ سب کو ہمارے سے بری فرما دیجئے، اللہ بہت سارے علماء، بہت سارے مفاظ، بہت سارے نوجوان اللہ بے قصور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جوانی بیت گئی اللہ ان کو بڑھاپا آ گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں، بیویاں ان کے روتے روتے اللہ ان کی جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، آنکھوں کا آنسو خشک ہو گیا، کتنوں کی بیویاں اللہ نابینا ہو گئی شوہر کے غم میں، کتنے کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ بیٹے کا آخر دیدار نہ ہو سکا، بیٹے کو شما کا آخر دیدار نہ ہو سکا، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ سب کو وہاں سے باعث بری فرما دیجئے، باعث بری فرما دیجئے۔ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ماں کو کہتے ہیں امی ہمارے ابو کہاں گئے، ماں کہتی ہے بیٹا تمہارے باپ تمہارے لیے عید کا سامان لانے کے لیے گئے، کپڑے لانے کے لیے گئے، عید کا چاند نظر آتے ہی جب مسجد کے ممبر سے اعلان ہوتا ہے عید کا چاند نظر آ گیا ہے، صبح عید ہونے والے ہیں، صبح عید ہونے والی ہے، بچے خوشیاں مناتے ہوئے گھروں میں جاتے ہیں، یہ یتیم بچہ یا جس کا باپ جنہوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے وہ گھر میں آتا ہے، امی تم کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا کہو گے تمہارے باپ گئے ہوئے سامان لانے کے لیے، کپڑا لانے کے لیے، ہمارے گھر میں تو عید کا کپڑا بھی نہیں آیا، عید کا سامان بھی نہیں آیا، نماز قصبہ میں عید کی ہو رہی ہے، بچے خوشیاں منا رہے ہیں، بچہ روتا ہوا ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے، مائیں سینے سے لگا کے کہتی ہے میرے دل کے ٹکڑوں تم پرانے کپڑے پہن کر ہی نماز عید بنا لو، تم روٹی ٹھیک کھا کر ہی نماز عید بنا دو، اے بے کسوں کے رب ان معصوم بچوں کے آنسوؤں کا آپ کا واسطہ ہم دیتے ہیں، اللہ ان جوان بیویوں کے آنسوؤں کا واسطہ، ان بڑے ماں باپ کے آنسوؤں کا واسطہ، اللہ ہمارے تمام علماء حفاظ ائمہ دین کے داعیان سارے کے سارے نوجوان امت جو بھی مولا خیر و برکت کی صحبت جھیل رہے ہیں سب کو باعث بری فرما دیجیے، سب کو باعث بری فرما دیجیے، اور امت کے اہل مال اہل ثروت کو ایسے گھروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی خوشی میں اللہ ان کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ مدارس مساجد خانقاہ مکاتب قرآنیہ دین کے تمام مراکز تمام تھیوں کی دعوت تبلیغ کے کام کے ریاست کی حفاظت فرمائیے، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرمائیے، تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ ہونے والے دنیا بھر کے تمام اجتماعات کو تمام مشورے کو قبول فرمائیے، خصوصاً اس ملک میں جتنے بھی اجتماعات جتنے بھی مشورے اے اللہ جتنے بھی جمعیت جماعت پر صلی اللہ کام کر رہی ہے اے اللہ اور دین کی تحریکیں دین کی جتنے بھی جمعیت جماعت کام کر رہی ہے سب کی اللہ مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے اور سب کو کامیابی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، سب کو جنت میں اعلیٰ شہر مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ خوش ہمارا نبی اللہ محمد کی خبر کو نور سے بلند فرمائیے، اللہ کروٹ کروٹ اللہ کو رحمت نازل فرمائیے، ان پر رحمت نازل فرمائیے، اپنی جواب رحمت میں اللہ کو خاص مقام پر عطا فرمائیے، اللہ ان کی خانہ کی پسماندگان کے سفر کو سب کو سب جگہ عطا فرمائیے، ہمارا زندگی کے تمام چھوڑے ہوئے کاموں کی اللہ مدد فرمائیے، اے اللہ نظر بس سے اللہ خانقاہ کی حضرت کے اے اللہ اہل خانہ کی اے اللہ اولادوں کی بیٹیوں بیٹیوں کی نمازوں کی سب کے اللہ حفاظت فرمائیے، اے اللہ سب کے عمر کو دراز فرمائیے، ان سب کے فوز و برکات ہم سب کو مستفید فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے حاضر کو قبول فرمائیے، جو مانگنا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سارے بھائی دعا کی درخواست کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہتے ہیں فون کے ذریعے سے میسج کے ذریعے سے، اے اللہ آپ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کس بندے کے گھر میں کیا حالات ہیں کیا پریشانیاں ہیں، اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، ایک بھائیوں کی بہنوں کی تمام دلی تمناؤں کو دلی اے اللہ جذبات کو اور جائز تمنا کو اللہ پورا فرمانے کے فیصلے فرمائیے، ہماری دعا کو قبول فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔